فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کا روزہ نہیں قبول، اس کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یا اللہ کس کی پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے، جس نے ماں باپ کی رضامندی حاصل نہیں کی، رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ پھنس گئے بہت سارے لوگ، کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ، بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے روزے کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے، جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے ادب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا، جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا، جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا، تو ان سے بدتمیزی کرتا پھرتا ہے۔ ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ چنگے چنگے لوگ، اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے۔ ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار، اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی، اور حالانکہ کئی گناہ بھی کرتے نے۔ تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب، پوچھنے لگے تو کرتا ایسا کیا ہے؟ کہتا میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ کہاں جا کے مانگتا ہے؟ تو نماز پڑھتا ہے نکل جاتا ہے، کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا۔ کہتا روز رات کو جب گھر جاتا ہوں نا، اپنے باپ کے اطمینان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں، پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں، پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازوؤں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی حضور، اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا ہوا ہے، آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تکبیر کہتے میں نماز کے لیے چلا جاتا، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، اور فرمایا میری والدہ آواز مارتی محمد، تو فرمایا میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جاتا۔ اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں، رمضان میں بھی کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنے پیارے دن ہیں، کتنی پیاری راتیں، کتنا پیارا ساتھ ہے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو واٹس ایپ ہے، یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو معافی کے چند جملے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں، چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے، اپنے باپ سے کرنی ہے۔ اور ماں باپ میں اللہ نے مادہ رکھا ہے معاف کرنے کا۔ اگر روزے دار اپنے والدین کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا، اور ماں باپ چلے گئے دنیا میں سے، بڑی بدتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ، روزانہ ہر ایک نماز کے بعد، روزانہ صبح کو، دوپہر کو، شام کو، افطار کے وقت، سحری کے وقت کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اصال ثواب کریں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے۔ بغیر ماں باپ کی رضامندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں۔